احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم بنیادی بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ میں یہ کہاں سے بات کرتا ہوں؟ پڑھی ہوئی بات نہیں میری، قرآن سے استنباط ہے اس طرح پر کہ والدین کے لیے چند آیات، بچوں کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، وراثت کے لیے 2 رکوع ہیں، اس میں سب کا ہی ذکر ہے، اور خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ اسی صورت میں اسی پارے میں آگے جا کر 13، 14، 15 3 رکوع مسلسل خامد بیوی خامد بیوی خامد بیوی کہ جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح نہیں ہو رہی، طلاق تک نوبت پہنچی ہے، تو اللہ نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا۔ اور خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور سورت بقرہ کو بھر دیا ہے، سورت آل عمران بھری پڑی ہے، سورت نساء بھری پڑی ہے، سورت مائدہ بھری پڑی ہے کہ 2 زندگیاں کس طرح خوبصورت انداز میں زندگی مکمل کریں، چونکہ یہ اس رشتے پر آگے نسل قائم ہوتی ہے، نسل وجود میں آتی ہے، اس کو سب سے زیادہ اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ اور ہمارے نبی کی 11 شادیاں کا مقصد کوئی آپ کو عورتوں کی رغبت نہیں تھی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے، جو 2 دفعہ بیوہ ہوئیں، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی۔ ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ کی، منگنی ٹوٹنا بھی ایک قسم کا کہانی بن جاتی ہے، افسانہ بن جاتا ہے عورت کے لیے، کیوں ٹوٹ گئی۔ ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا، ابو حالہ بھی فوت ہو گئے، پھر شادی ہوئی تو ابن عابد وہ بھی فوت ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی عورت ہیں اور آپ 25 برس کے نوجوان ہیں، اور آپ ان سے شادی کر کے زندگی کے 25 سال ساتھ گزار دیتے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، لمبی بات نہ ہو جائے۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کے اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے شادی کی۔ تو آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ نماز پڑھنا تو آسان ہے، 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، تراویح بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی 2.5 پارے سن کے آ کے آپ کے پاس بیٹھا، چونکہ میں الگ سنتا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں 55 منٹ میں 50 منٹ میں، 1 دفعہ میں نے 10 پارے سنے، 2 دفعہ 10 پارے سنے، تو 5-6 گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ لیکن جو زندگی ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صرف وقتی کام نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک روزہ رکھا، فارغ ہو گئے، 5 دن میں حج کیا، فارغ ہو گئے، جیب سے نکال کے پیسے دیے، زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے۔ لیکن میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ کسی کی بیٹی میرے ساتھ جڑنے لگی ہے، اور عورت کسی کا بیٹا اس کے ساتھ جڑنے لگا ہے۔ اب یہ لڑکا کسی اور گھر میں ہے، لڑکی کسی اور گھر میں ہے، اس کی اپنی عادات ہیں، اس کی اپنی عادات، یہ دونوں کس طرح چلیں، اس پر قرآن نے سینکڑوں آیات بیان کی۔ اور یہ میرا المیہ ہے، میرا دکھ ہے، اور پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاشرت نہیں سمجھائی، عبادات 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 عبادات، جس چیز کی کوشش کی وہ وجود میں آ گئی۔ فقہ ہماری ضرورت ہے تو وجود میں آ گئی، اور تبلیغ کے لیے نکلنا، لوگوں کو اللہ کی بات سنانا ہماری ضرورت ہے، جب کوشش کی تو وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اور تزکیہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب اس کی کوشش کی گئی تو وجود میں آ گئی۔ لیکن ایک خلا باقی رہ گیا جس کو بولا نہیں گیا کہ بیوی سے سلوک کیسے ہو، ماں باپ سے سلوک کیسے ہو، اولاد ہو تو بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو،
تو وہاں خلا آ جاتا ہے، وہاں وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو پتہ کیوں نہیں، وہ جہالت کی زندگی پہ اتر آتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے، ہن لباس لکم، پہلے انہیں ذکر کیا پھر تمہیں بعد میں ذکر کیا، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، پہلے ان کو لائے ہیں بعد میں تمہیں لائے، پہلے عورت کو لائے ہیں پھر مرد کو لائے ہیں۔ عام طور پر مجھے نا وہ اب تو میں ڈاک پڑھتا ہی نہیں ہوں تو موقع ہی نہیں ملتا، لیکن ان میں خطوط آتے ہیں کہ آپ صرف عورتوں کے پیچھے پڑے، ان کے بیان کرتے ہیں حقوق کا، مردوں کے بیان ہی نہیں کرتے۔ میں دونوں بیان کرتا ہوں، لیکن عورت کمزور ذات ہے اور اس پر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے کہ خامند بدتمیز ہے، مارتا ہے، شادی کر کے بھی زنا کرتا ہے، تو میں اس کا علاج کیا کروں؟ وہ میرے سامنے روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ تو 100 کیس جب میں سنتا ہوں تو اس میں 95 ہوتے ہیں جو لڑکا اس کے والدین کی زیادتی نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے، اور 5 ایسے ہوتے ہیں جس میں لڑکی اور اس کے والدین کی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے۔ تو جو چیز زیادہ ہو رہی پھر اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں۔ میں اسی معاشرے میں پروان چڑھوں، میں کون سا کوئی ہوائی مخلوق ہوں کہ میں کسی اور سیارے سے آ گیا اور مجھے پتہ کوئی نہیں۔ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت کہ کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا، جیسے کہتے ہیں نا لوچ تلنا، لوچ تلنا، یہ لوچ تلے ہی تلے، اس تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بچہ و بچی الگ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو والدین ان کو گنجائش دیں۔ اگر اس کی گنجائش نہیں ہے، مطلب میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کو لے کر دوں گا، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے۔ اگر میرے اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اس کو کرائے پر لے کر دوں گا۔ جیسے عرب میں، شیخ اپنے رمزی سے پوچھ لو، تمہارے استاد عرب ہیں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا شادی نہیں ہوتی، چاہے کرائے پر لے الگ رکھے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس بچی نے گھر چھوڑ کے آنا ہے، اور اگو کتھائیں ماسی بیٹھی ہوئے، کتھائیں دادی بیٹھی ہوئے، کتھائیں پھپھی بیٹھی ہوئے، کتھائیں بہن بیٹھی ہوئے، کتھائیں چاچا، کتھائیں دادا حکا گڑکندہ بیٹھا ہوئے۔ وہ بیچاری تو مسلی گئی، تو میری ماں نے نہیں پوچھا، تو میرے ابے نے نہیں پوچھا، تو میری ماسی نے نہیں پوچھا، تو میری بہنوں نے نہیں پوچھا، میں کوئی باہر سے آیا ہوں جو مجھے پتہ نہیں۔ تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ الگ گھر، تاکہ 2 زندگیاں چلنا تو آسان ہے، اور ایک زندگی آ کر 10 زندگیوں سے ملے تو وہ تو مصیبت ہے۔ جب کبھی حسن سلوک تھا تو بہت اچھا تھا، اب تو یہ ایک عذاب ہے۔ پھر وہ کیا کرے؟ اگر الگ کرائے پر بھی نہیں لے کے دے سکتا تو پورشن اپنے گھر میں الگ اس کو کر کے دے، 2 کمرے ہوں، ٹوائلٹ ہو، کچن ہو، اس کی پرائیویسی ہو، اس کی علیحدگی میں اپنا میاں بیوی بیٹھ سکیں، بات کر سکیں۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو 1 کمرہ، 1 کچن، 1 ٹوائلٹ، یہ حق کے واجب ہے۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو پھر تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے، کسی دی بیٹی تم برباد نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو کہ ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں عورتیں غلط راستوں پہ اس وقت چلیں جب ان کے خامدوں نے اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دیا تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئی۔ اور ایسے ہی عورتوں کے لیے کہا اشارتاً، آپ نے فرمایا کہ
ان الحور عین لتتزین لزوجہا کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کریں گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی. سبحان اللہ. میرے نبی دین سکھا رہے ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں. اب جس لڑکی نے جا کے سارا چولہا سنبھالنا ہے تو میک اپ کے وہ تو انہیں توے دی سائے منہ تے مال کے آ جائے. یہاں سے ہمارے جاننے والوں کی بچی انگلینڈ، چونکہ یہیں کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ معاشرت ان کی وہی ہے، وہی دیسی پنا، وہی لڑائی جھگڑے. وہ لڑکی سارا دن ساس سسر کی خدمت کر کر کچن نہ نکلے. اس کا خامند کہا کوئی میرے لیے بھی تو ٹائم دے بابا، تو میرے لیے آیا نہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا تو امی ابو کی خدمت کرو. اس نے جا کے دوئی شادی کر لی. پھر وہ روئے. تو بچوں میری باتیں اوپری سی ہیں چونکہ کوئی یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات شریعت سے ہٹ کر اپنے میرا یہ رائے ہے اور میری یہ رائے نہیں ہے. میں یہ قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تیری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ اسے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے. اب اسی سے ایک بات سمجھو جو میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر رہنا ہے تو پھر اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی زندگی میں دخل نہ دیں. بیٹھی کیویں، اٹھیندی کیویں. اچھا آپ سنو، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی. یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے؟ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے؟ تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، وہ خالہ ہو، وہ ماسی ہو، جو بھی ہو، وہ نہیں داخل ہو سکتی. لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میری ماں نے اگوں نہیں بولنا، تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی، وہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں. دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بد زبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے. یہ کیسز بھی ہیں. شادی کر دی، اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو، پیچھے سے ماں اس کے کان مروڑتی رہتی ہے تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی.